شاہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم رشتوں کی اذیت کا سامنا بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ وہ اپنے رشتے ہوتے ہیں, کچھ خدا نے بنائے ہوتے ہیں, کچھ ہم نے بنائے ہوتے ہیں اور بڑے چاؤ سے بنائے ہوتے ہیں, بڑے خرچے کر کے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ بنائے ہوتے ہیں. یہ جو رشتوں سے تکلیف آتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فقیر کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ اور اگر حل ہے تو اس حل سے ثمر کیا مل سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اصل میں معاشرتی المیہ بنا ہوا ہے آج کل کہ ہمارے یہاں جو رشتے ہیں ان میں خیر کے ساتھ ساتھ کچھ اذیت کا پہلو بھی بعض کا نکل آتا ہے. اس مسئلے کا ون لائنر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں سے ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. ہم دوسرے شخص کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ جہاں ہم یہ سوچیں کہ یہ بھی ایک انڈیویجول ہے, اس کی ایک پرسنالٹی ہے, ایک سوچ ہے اور اسی طرح اس کی عادات ہیں, تو ہم اس کو ان تمام چیزوں کے ساتھ قبول کر لیں. زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر کبھی ہم یہ رویہ رکھ لیں کہ جہاں خود ہمارے اندر بے شمار خامیاں ہیں اور سبھی لوگوں نے ہمیں ان خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے, تو ہم سے بھی دوسرے یہی کچھ توقع رکھتے ہیں کہ ہم انہیں ان خامیوں کے ساتھ قبول کر لیں گے. یہ سوچ انسٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے یہاں یہ پروموٹ ہو جائے یہ چیز کہ مجھے بھی تو لوگوں نے قبول کیا ہے ان خامیوں کے ساتھ, میں بھی ان کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کر لوں. ایک خاص طور پہ ایک رشتہ جو آپ نے کہا کہ ہم دھوم دھڑکے کے ساتھ خرچ کر کے قائم کرتے ہیں, تو آج کل زیادہ تر کمپلینٹ اسی رشتے کی ہے, اسی رشتے سے پیدا ہو جاتی ہے, خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. اب ایک عجیب چیز ہے کہ رشتہ ہم سبھی بڑے شوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں. اس میں ہم سبھی بڑی اینکشسلی انتظار کرتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا کہ رشتہ قائم ہوگا. لیکن بدقسمتی سے چند ہی ہفتوں کے بعد شکایت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. معاملات ہیں سارے سیلف سجیسشن کے. سیلف سجیشن کے ٹھیک ہے سر, کہ میں اپنے آپ کو خود سجیسٹ کروں کہ اس کا حل یہ ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک سر. اگر کبھی کسی صاحب سے ملاقات ہو جائے جس کو یا صاحبہ سے جن کو اپنے لائف پارٹنر سے کمپلینٹ ہے, تو میں ان کی توجہ ایک طرف دلایا کرتا ہوں. یہ جو شادی ہوئی اس میں مولوی صاحب نے مجھ سے جب یہ پوچھا کہ فلاں بنت فلاں اس کو سو مچ آف حق مہر آپ نے بطور بیوی کے قبول کیا, تو میں نے برضا و رغبت اپنی خوشی سے ہاں کہا تینوں دفعہ. ایسا نہیں تھا کہ کسی نے میرے کن پٹی پر پسٹل رکھا ہو, جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں, پسٹل پوائنٹ پر ہاں نہیں کرائی. اور اسی طرح جو مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں ان کے الفاظ جو میں نے دہرائے, اگر ان کو ذرا سا ہم غور سے دیکھیں تو مولانا نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں بنت فلاں مائنس ہر ویکنسز آپ کو قبول ہے. ٹھیک. میں تو آئی وینٹ فار اے پیکج ڈیل
इट्स अ पैकेज। पैकेज डील। तमाम खूबियाँ और तमाम खामियाँ उन खातून की मैंने कबूल की हैं। तो एक चीज़ जो मैंने बरज़ा और रग़बत, जिसको हम कहते हैं एट माई फ्री विल, अगर कबूल की है तो मेरे पास जवाब नहीं रहता कि मैं ये कहूँ कि उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें ये प्रॉब्लम। हाँ, एक रास्ता मेरे पास ज़रूर है और वो मेरी वाइफ के पास भी है कि बजाय एक दूसरे पर तनकीद करने के, हम अगर ये बता दें कि मेरी इडियोसिंक्रेसीज ये हैं और मैं आपसे भी वो ये तवक्को रखता हूँ कि आप उन एरियाज़ में नहीं आएंगी जो मेरे लिए सेंसिटिव हैं। लेकिन शाह साहब ये बड़ा मुश्किल नहीं है जी, बीवियाँ तो बिलखसूस उसी पूशल पे पाँव रखती हैं, या बाज़ औक़ात लाइफ पार्टनर उसी जगह पे पाँव रखते हैं जहाँ से तकलीफ़ आनी होती है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि ये जुमला सिर्फ दुश्मन के बारे में कहा जाता है कि योर एनिमी विल हर्ट यू वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। वो हिट ही वहाँ करता है वेयर इट हर्ट मोस्ट। लेकिन बीवी के बारे में शायद गुंजाइश रियायत करना ज़रूरी है। हमें घर वापस जाना है सबको बिलखुसूस मुझे भी है। तो अगर हम वो सेंसिटिव एरियाज एक्सप्लेन कर दें, मेरी वाइफ मुझे कर दे और मैं उन्हें बता दूं, तो हम एक दूसरे के उस सेंसिटिव एरिया में कदम न रखें हम, तो प्रॉब्लम आती ज़रूर है लेकिन चलते रहते हैं, मामला स्मूथली चल जाते हैं। तो इसका हल मेरे नज़दीक तो ये है। फ़कीरी क्या है सर इसमें? यानी ये जो कहा जाता है सुकरात की बेगम बड़ी मुश्किल थी, बड़े बड़े फ़कीर ऐसे गुजरे हैं। सभी की रही है। अच्छा, सभी की रही सर। ये अरस्तु, उनकी वाइफ बड़ी सख्त थी, तो शेख सादी बहुत सख्त थी वाइफ उनकी। कोई फ़कीरी का पहलू मिलता है सर इससे? हमें कोई उम्मीद लग जाए कि जो ये हम सितम बर्दाश्त कर रहे हैं और तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका कोई अजर, कोई खैर? मैं इसीलिए ये नाम ले रहा था कि उम्मीद बन जाए कि तकरीबन सभी औलिया कराम और फ़कीरों की बीवियाँ बहुत सख्त होती हैं। तो बल्कि क्रेडिट देना चाहिए ऐसे तमाम लोगों की वाइफ्स को कि न बीवियाँ इतनी सख्त होती, न वो शख्स सादी होते, अल्लाह के वहाँ पनाह लेता और बड़े खुशबू खजू के साथ पुकारता अपने रब को। एक अजीब इत्तेफाक है कि जितने भी औलिया कराम बड़े बड़े गुजरे हैं, उन सब की वाइफ्स खासी तुंदखू रही हैं। बल्कि ग़ालिबन अरस्तु ही के बारे में था कि जब कोई इल्मी बहस छिड़ जाती थी कहीं, तो अरस्तु को वक्त का एहसास नहीं रहता था। तो बाज़ का 2-2, 3-3 दिन वो इल्मी बहस में उलझे रहते थे, तो घर से गैर हाज़िर होते थे। वापस जाते थे तो बेगम साहबा सख्ती करती थी। तो एक दिन 2-3 रातें बाहर रहने के बाद जो घर पहुँचे तो उनका एक शागिर्द भी साथ था। तो उस वक्त उनकी वाइफ कुछ फ़र्श वगैरह धो रही होंगी, तो उन्होंने आते देखा तो गर्जी बरसी। और उसके बाद जब ये मुस्कुराते रहे तो उनका गुस्सा और शदीद हो गया बेगम साहबा का। उन्होंने पानी की बाल्टी उनके ऊपर फेंक दी। तो शागिर्द ने कहा कि हुजूर ये क्या हुआ? कहा जो बादल इतने गरजे थे उनका बरसना बड़ा ज़रूरी था। तो ये ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ लौ लगाने में हेल्प करती है ये चीज़। शाह साहब, मुझे अज़रा है मजाक एक छोटा सा वाक़या याद आया, मैं चाहूँगा कोई एक कमेंट कर दीजिएगा उस पर। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बिज़नेस में बड़ा ग्रो किया, सच्ची कहानी है। तो मैंने उनसे पूछा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यकीनन हमारी भाभी का। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इतना तंग था कि सुबह उठ के काम पे जाता था और रात गए आता था, लिहाजा काम में तरक्की कर गया। किसी ज़माने में एक किताब दुरुस्त है हम सब की नज़र से गुजरी, जिन्होंने 80s 90s का दौर देखा। इस किताब का नाम था मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा। मौत बरहक है, ख़बर नहीं है किस वक्त आनी है। इस मौत के खौफ को जो बड़ा ही ओरिजिनल
اصلی سب کا ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا ختم کرنا ضروری ہے؟ ایک تو فطری چیز ہے کہ موت سے ہر آدمی ڈرتا ہے. موت کے سلسلے میں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے، سم تھنگ ویری اسٹرینج. رب تعالیٰ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کیا نہیں جا سکتا، لیکن رب تعالیٰ کے منکر بھی موجود ہیں جو رب کو نہیں مانتے، جو پیغمبر، نبی اور رسول تشریف لائے دنیا میں، ان کی سچائی سے بھی انکار کیا لوگوں نے. الہامی کتابوں کے منکر ہیں لوگ، لیکن موت واحد چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرتا، اس کو سبھی مانتے ہیں. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو موت سے انکاری ہو کہ موت کا وجود نہیں ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے. فقیر لوگ موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ آپ بڑی خوشی سے انتظار کرتے ہیں موت کا کہ کب اسرائیل آئے گا، میری جان قبض کرے گا، روح قبض کر لے گا، اور میں کب اپنے دوست سے جا کے ملوں گا. ایک سچی محبت پیدا ہوتی ہے رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں، تو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے. فقیر بڑے سچے دل سے رب سے پیار کرتا ہے. اس کو وہ واحد ایسی ہستی ہے جس کا انتظار رہتا ہے موت کا. اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. کیا خوبصورت جملہ، بالکل ٹھیک سے. تو جاتا تو وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر ہی ہے، لیکن وہ منتظر رہتا ہے اس کا. تو موت کا خوف دل سے نکالنے کے لیے بڑا ایک آسان نسخہ ہے کہ دل میں آپ رب تعالیٰ کی محبت پیدا کر لیں. واہ. تو رب کی طرف دھیان رہے گا اور ایک تانگ رہے گی کہ میں کب جا کے اپنے رب سے ملوں گا. اس میں پہلے تو ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ رب کی محبت پیدا کرنے میں وقت صرف نہیں ہوتا. تو ہماری زندگی کا جو وقت والا پہلو ہے اس میں سے کوئی ٹائم نہیں ہمیں دینا ہوگا رب کی محبت پیدا کرنے کے لیے. اس کا میکینزم صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں اکثر بیشتر بیان کرتا رہتا ہوں. میکینزم یہ ہے اس کا کہ کسی بھی شخص یا چیز کے ساتھ محبت پیدا وہ یکلخت نہیں ہوتی. اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا کہ میں نے اس ٹیبل کو دیکھا اور اس سے مجھے پیار ہو جائے. وہ محاورے کے طور پر تو ٹھیک ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، لیکن شاید پریکٹیکل نہیں ہوتا. یہ بات شروع ہوتی ہے کہ پہلے ہمارے دل میں کسی بھی چیز کی لائکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، یا بلکہ اس سے بھی پہلے کہیے کہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ شکر گزاری کا جذبہ جو ہے وہ پھر بڑھ کے لائکنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ لائکنگ پھر تبدیل ہوتی ہے انفیچویشن میں. یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہم سبھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ اس انفیچویشن کو محبت سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ محبت نہیں ہوتی. انفیچویشن سے اگلی سٹیج آتی ہے محبت کی، اور اس کے بعد آتا ہے عشق. رب تعالیٰ زبانی میں بھی
اور میرے جیسے بہت سے گناہ گار لوگ زبان سے تو کہتے ہیں ہر دم کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، مجھ پہ وہ عنایات کرتا ہے، لیکن شاید وہ میری زبان میرے دل کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، دل کچھ اور کہتا ہے، زبان سے میں یہ الفاظ بیان کرتا ہوں۔ تو جیسے انگریز آپ کو ایک تعلیم یہ دیتا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو اپنے پورے دن بھر کی کارکردگی کو ریویو کر لیا کریں، تو آپ کو امپروو کرنے کے میں ہیلپ ملتی ہے۔ اسی کے وزن پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم رات کو لیٹتے ہیں سونے کے لیے، تو اگر ہم یہ یاد کر لیں روز کہ میرے رب نے آج مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی، انگنت ہیں، گن نہیں پائیں گے، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ہم ریویو کر لیں، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا ایک جذبہ بیدار ہوگا رب تعالیٰ کے لیے، اور اگر یہ عمل ہم جاری رکھتے ہیں تو وہاں پھر شکر گزاری سے بڑھ کر معاملہ آگے جاتا ہے، پھر لائکنگ، اور اس کے بعد انفیچویشن، اس کے بعد اس سے محبت، اور پھر عشق، اس لیے کہ وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوگا اوور اے پیریڈ، یہ سوچ ہماری، تو پھر دل اور زبان ہماری اور دماغ، یہ تینوں ایک ہی چیز پر مرکوز ہوں گے کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو ایک بار جب آپ اس ایریا میں انٹر ہو گئیں کہ جہاں دل اور زبان ہمارا ایک ہو جائے، پھر راستہ میرا خیال ہے کہ روحانیت میں تو یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں بڑے کلیئر ہیں اپنے مائنڈ میں، بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ایریا کہ دونوں کے دائرے مختلف ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جب ہم چارٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو رسپانسبلٹی کے ہم ایریاز آف رسپانسبلٹی ڈیفائن کرتے ہیں، تو چارٹ پر وہ دونوں کے بالکل مختلف ہیں، چونکہ دونوں کی ڈیوٹیز ہی بڑی مختلف ہیں، اسی لیے جسمانی طور پر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک جو مرد ہے اس کو رب نے بڑی اسٹاؤٹ باڈی دی ہے، بڑا، اس لیے کہ اس کو ہر طرح کے حالات سے رف آؤٹ کرنا ہے اسے۔ خاتون اتنی ہی نرم و نازک بنائی ہے۔ تو جب ہم ڈیوٹیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ خاتون کی ڈیوٹیز یہ ہیں، تو اس کی جو ذہنی ساخت ہے اور سوچ ہے وہ اس کے مطابق ہی آنی ہے۔ مرد نے چونکہ فیس کرنا ہے زمانے بھر کو، تو ذہنی طور پر بھی اس کو بڑا مضبوط بنایا ہے، جسمانی طور پر بھی اللہ نے بڑا مضبوط بنایا ہے، وہ مشقت فزیکل لیبر بہت کر سکتا ہے۔ تو وہ فقیر کے یہاں تو بڑا کلیئر اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جتنے بھی فقیر ہیں ان سب کی بیگمات اپنے دائرے سے نکل کے اس کے دائرے میں انٹرفیئر کرتی رہتی ہیں، وہاں شکایت بیگم کو نہیں ہوتی، یہ فقیر بیچارہ دب رہا ہوتا، شکایت کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے مذہب میں تو شکایت منع ہے، تو وہ پٹتا رہتا ہے۔ ایک بات یہ فرمائی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے، بڑی کلیئر بات ہے۔ بھلائیاں اور رحمتیں سب من جانب اللہ ہیں، اور مصیبتیں انسان کے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہیں۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ رب تعالیٰ نے انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق کے طور پر تخلیق کیا، بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے جاؤں گا کہ اعلیٰ تخلیق تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کا نائب بھی ہے روئے زمین پر۔
اس کا خلیفہ. رب تعالیٰ قادر مطلق ہے. میرے خیال آپ میں زیادہ تر لوگ سروس کے لوگ ہیں, نوکری پیشہ ہیں. تو انسان جو بہت ہی حریص ہے, وہ ہر چیز اپنی پلیٹ میں جمع کرنا چاہتا ہے, اس کے باوجود وہ اپنے نمبر 2 کو کافی کچھ اختیارات دیتا ہے. نارملی 80% نمبر 1 کے جو اختیارات ہیں ان کو نمبر 2 استعمال کرتا ہے, لیکن ویٹو کا حق بہرحال نمبر 1 کے پاس رہتا ہے. تو وہ تو رب ہے جو بہت منصف مزاج ہے. تو اگر اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا دنیا میں تو اس کو بے اختیار تو نہیں اس نے کرنا تھا کبھی. پیرامیٹر ضرور سیٹ کر دیے رب تعالیٰ نے, یہ پیرامیٹر ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ آزاد ہیں, جو چاہے کریں آپ. اس کو سٹیپ اوور نہ کیجیے جو لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے. تو ہم یہاں آئے ہیں دنیا میں. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے 3 آزادیاں ضرور عطا کی ہیں. ایک تو فریڈم آف تھاٹ ہے, ہم آزاد ہیں, کچھ بھی سوچیں. کوئی فرشتہ کبھی منع نہیں کرتا آگے کہ یہ نہ سوچو. پھر فریڈم آف سپیچ ہے ہمارے پاس, فرشتہ کبھی منع نہیں کرتا کہ یہ نہ جملہ بولو. اور فریڈم آف ایکشن ہے ہمارے پاس. میں چوری کر رہا ہوں بڑے اطمینان سے, کبھی مجھے کسی فرشتے نے آ کے منع نہیں کیا کہ یہ چوری مت کرو, اللہ ناراض ہوتا ہے. آزاد ہوں میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر کا ملازم ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیسے پکڑو اور فلاں فروٹ لے کر آؤ فروٹ کی دکان سے, فلاں شاپ پہ جانا اور اس سے چن کر لینا فروٹ اور نیگوشیٹ کرنا پرائس. جو ہی وہ آپ کے ہاتھ سے پیسے لے کے آپ کی دہلیز سے باہر ہوتا ہے, وہ آزاد ہے اپنے ایکشنز میں. اب وہ آپ کی بتائی ہوئی دکان پر نہیں جاتا, اپنی کنوینس دیکھتا کسی اور شاپ پر چلا جاتا. وہاں وہ فروٹ ہینڈ پک نہیں لیتا, جو دکاندار نے دے دیا وہ اس نے لے لیا, پرائس بھی نہیں طے کرتا. اب وہاں آپ موجود نہیں ہیں اس کو روکنے کے لیے, اس کو آزادی ہے کیونکہ آپ کے گھر سے باہر چلا گیا وہ. لیکن جب وہ واپس آئے گا تو اگر تو آپ کی منشا کے مطابق اس نے کام کیا تو آپ خوش ہو جائیں گے, چاہے زبان سے اپریشیٹ کریں یا نہ کریں. اور اگر اس نے آپ کی بات نہیں مانی, اس کے خلاف گیا ہے, تو نوکری گئی اس کی, یا ایٹ لیسٹ ڈانٹ ضرور پڑی. تو رب تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ اتار دیا, آزادی بھی دے دی, اختیار بھی دے دیا, پیرامیٹر سیٹ کر کے. جب ہم واپس جائیں گے رب کے پاس تو حساب کتاب ہو جائے گا کہ کیا کیا آپ نے. آپ سے جواب دہی ہو ہی نہیں سکتی, آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی اگر آپ کے پاس اختیار نہ ہو. سزا اور جزا وہیں ہے جہاں اختیار ہے آپ کے پاس. تو یہ جو حساب کتاب کا معاملہ ہے, یہ اگر ہمارے پاس اختیار نہ ہوتا تو یہ ناانصافی ہوتی. ہمیں تھوڑا سا اس پہ دھیان دینا ہوگا کہ یہ جو اللہ نے آزادیاں عطا فرمائی ہیں, کچھ عرصہ پہلے تک میرا خیال یہ تھا کہ زمین فلیٹ ہے, میں اس کو فلیٹ سمجھتا رہا. پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ زمین ساکن ہے اور سورج چاند اس کے گرد گھومتے ہیں. اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا کہ نہیں, پہلی بات میری غلط تھی, فلیٹ نہیں ہے, یہ بال کی طرح گول ہے.
اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ نہیں، یہ تو بال کی طرح گول نہیں، یہ تو سروں سے پچکی ہوئی ہے سیب کی طرح. تو جو جو میرے ذہن کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہے، تو میرا ویژن کھلتا گیا ہے اور میں نے چیزیں ڈسکور کرنی شروع کی ہیں. اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کتنے عالموں سے یا کتنے جہانوں سے واقف ہیں، جواب نہیں دے پائیں گے. یہ بالکل ایسا ہے کہ فرض کر لیجئے ایک 500 فٹ لمبا ایک ہال ہے، ان میں دروازے ہیں. تو میں اپنے کسی جاننے والے سے کہتا ہوں کہ ہال کا پہلا دروازہ مجھے کھول کے اندر دیکھنے تو اس ہال میں ہے کیا. تو وہ میرے ساتھ مہربانی کرتا، ایک دروازہ کھولتا، اس کے قریب لگا ہوا بلب جو ہے وہ آن کر دیتا ہے. تو میں سب کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ہال میں تو ٹوٹی ہوئی چارپائیاں پڑی ہیں. دوسرا آدمی جس نے 3 دروازے کھلے ہوئے اس میں سے جھانکا اس ہال کے اندر، وہ کہتا کہ نہیں، آدمی غلط کہتا ہے، وہاں بڑے خوبصورت صوفے پڑے ہوئے ہیں. وہاں میرا اس کا جھگڑا ہے. میں مان نہیں رہا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے ٹوٹی ہوئی چارپائیاں دیکھی. وہ نہیں مان رہا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے صوفے بھی دیکھے ہیں وہاں. ایک اور آدمی ہے جس نے جا کے کہیں 15ویں دروازے سے اس کو دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ اندر تو پلانٹیشن ہوئی ہوئی ہے. اب وہ اس پہ انسسٹ کیے جا رہا ہے. اس کائنات کے بارے میں ہمارے ویوز ویسے ہی ہیں جو میں نے ہال کی مثال دی، کہ جتنا ہمارا علم ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہی سچ ہے. کوئی ایک اور آدمی ایسا جس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس نے اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھا، وہ کہتا نہیں ایسی چیز ہے، یہ ایسے ہے. یہ باتیں ساری ویژن کی کہ ہمارا ویژن کتنا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ کائنات صرف چند لاکھ لوگوں کے لیے بنی ہے. اس کا جواب میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ایسا نہیں ہے. میں نے تو عرض کیا کہ 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں اسی کائنات کے اندر. یہ اور بات ہے کہ ہم نے تو پوری زمین بھی نہیں پھر کے دیکھی ابھی تک، تو ہم نہیں دیکھ پاتے کہ کہاں پر کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور ہمیں بہت کچھ عطا کر دیا ہے. پھر دعوت بھی دے ڈالی. علم کا خزانہ ہمارے پاس 30 سپاروں پر مشتمل، وہ عطا کر دیا، اور ساتھ یہ دعوت دی کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. تو جب ہم اس پر غور و فکر شروع کرتے ہیں تو پھر تہیں کھلنے لگتی ہیں. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو پورا ایک جو کائنات ہے یہ جگسا پزل ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے اتنے پیسز بھی ہیں، بڑے پیسز بھی ہیں. اگر ان میں سے ایک پیس بھی اگر صحیح جگہ پر نہ لگے تو وہ پکچر نہیں بنتی. تو ہر چیز کو اپنی جگہ جا کے فٹ ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک ایسے دماغ کی ضرورت ہے جو بہت ڈیولپ. ٹرم استعمال ہوتی ہے کسی درویش کی، کسی نیک بندے کی اٹینشن، توجہ حاصل کرنا. کسی خیر کے بندے کی توجہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ وہ مرشد ہے، رہبر ہے، پیر ہے، اس کی اٹینشن کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں گی. ایک تو بنیادی چیز ہے کہ آپ کا باادب ہونا اور ویل مینرڈ ہونا. یہ صرف مرشد ہی نہیں، صحیح سے دنیا کے ہر شخص کے دل میں اتر جائے گا ایسا آدمی جو ریسپیکٹفل ہے اور ویل مینرڈ ہے.
آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ ہر وہ آدمی آپ کو اچھا لگتا ہے جو ریسپیکٹفل ہے اور ویل مینرڈ ہے. بالکل ایسے. دوسری چیز مرشد کے ساتھ وہ ہے آپ کا ذوق اور شوق، کہ جب مرشد بول رہے ہیں، سیکھنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مرشد کو بولنے دیجیے، خود مت بولیے. اس لیے کہ جو مرشد بولیں گے وہ ان کے عمر بھر کی محنت کا نچوڑ ہوگا، ٹھیک ہے سر. علم کی صورت میں بھی اور تجربات کی صورت میں بھی. تو وہ ہر چیز جو وہ بولیں گے وہ آپ کے لیے نئی ہوگی. ٹھیک سر. اگر ہر چیز کہنے میں مبالغہ ہے تو یوں کہہ لیجیے موسٹ آف دیم وہ نئی ہوں گی، تو آدمی سیکھتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ انہیں آبزرو کرتے ہیں کہ ان کے رویے کیا ہیں ٹھیک سر. مختلف چیزوں کے، صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، زندگی کے بارے میں جو وہ ان کو فالو کر لیا جائے. تو ایک بڑی سمپل سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کے یہاں پر فٹ پرنٹ ہیں، آپ ان فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو پتہ لگا وہ فٹ پرنٹس کے سیڑھیاں اتر گئے، باہر گیٹ کے باہر چلے گئے. تو جہاں وہ صاحب گئے ہیں آپ ان کے فٹ پرنٹ کو فالو کرتے کرتے وہیں جا پہنچیں گے. یہ بڑا آسان سے نسخہ یہ ہے. تو آپ انہیں فالو کرتے ہیں تو سیکھ جاتے ہیں.